رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا۔ صلوات بھیجیں محمد کربلا کیا سکھاتی ہے، اس عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور سارا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا دین سکھاتی ہے، دینداری سکھاتی ہے۔ کربلا وہ سکھاتی ہے جسے سکھانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے تھے، جس کے سکھانے کے لیے اللہ نے اپنی اعلیٰ ترین مخلوق کے اعلیٰ ترین لوگوں کو ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا، اور وہ تھا دین سمجھنا، دین اپنانا، اور دین پر باقی رہنا۔ کربلا دین پر آنا بھی سکھاتی ہے، کربلا دین پر چلنا بھی سکھاتی ہے، کربلا دین پر جینا بھی سکھاتی ہے، کربلا دین پر مرنا بھی سکھاتی ہے۔ کربلا بتاتی ہے کہ ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ باطل کے آگے سر جھکانا نہیں ہے، چاہے سر کٹانا پڑ جائے۔ کربلا بتاتی ہے کہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنے دین کا سودا نہیں کرنا ہے، اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا ہے، چاہے ان کے مقابلے میں دولت کے انبار ملیں، چاہے حکومت اور اقتدار ملے، چاہے نام اور شہرت ملے۔ میں یہ باتیں اس لیے دہراتا ہوں کہ آج دشمنان دین سب سے پہلا حملہ جو کرتے ہیں وہ دین والوں سے ان کے دین کے سودے کا حملہ کرتے ہیں۔ امامے والوں کے پاس آتے ہیں، آپ امامہ کتنے میں بیچیں گے؟ خالی ایک تصویر ہم کھنچوا دیں وزیر اعظم کے ساتھ تو آپ کا امامہ ہمیں مل جائے گا کہ نہیں؟ خالی ہم ایک پہنچ آپ کی کرا دیں کہ 2-4 سفارشیں آپ کے سن لیں تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے کہ نہیں؟ شیروانی والے کے بعد ہی پہنچتا ہے آپ کتنے کے ہیں، انجمن والے کے بعد ہی پہنچتا ہے آپ کی مدد ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ وہ ہمیں خریدنے آتا ہے پیسے سے، اقتدار سے، اور ڈرا کے بھی۔ کربلا تینوں باتیں سکھاتی ہے کہ ان کربلا والوں کے پاس نہ آؤ۔ پیسے سے وہ بکتا ہے جو ابن سعد کے ساتھ ہوتا ہے، اقتدار کے حوالے وہ اپنے آپ کو کرتا ہے جو حر کو نہیں پہچانتا، دباؤ میں وہ آتا ہے جو مسلم ابن عقیل جیسے یکتا و تنہا مجاہد کو نہ جانتا ہو،
دربار میں آ کے بھی کہا جائے زخمی اور مجروح حالت میں کہ امیر کو سلام کر، تو جواب میں مسلم بن عقیل کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو مکے میں ہے۔ کربلا سکھاتی ہے کہ تمہارے لیے سب سے قیمتی تمہاری آخرت ہے۔ کربلا سکھاتی ہے کہ تمہاری آخرت سے بھی زیادہ قیمتی چیز کا نام ہے اللہ کی رضا۔ کربلا سکھاتی ہے کہ رضا لینے کے لیے جو دینا پڑے دے دو، سر کی چادر دینا پڑے دے دو، رضا ملے، گود کے پالے دینا پڑے دے دو، رضا ملے۔ کربلا سکھاتی ہے کہ کسی بھی حالت میں تمہارے کنبے کا سربراہ اگر دین کی راہ پہ چل پڑا ہے، میں اپنی بیٹیوں سے، اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے گھر کا سربراہ دین کی راہ میں قربانیاں دینے چل پڑا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا، اس کے لیے مددگار بننا، چاہے وہ چھوٹی سی بچی سکینہ ہو، چاہے چاہنے والی بہن زینب ہو۔ کوئی ان میں سے حسین کے فیصلوں میں رکاوٹ نہیں بنا ہے، مددگار بنے ہیں۔ کربلا ہماری ہر فیملی کو سکھاتی ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے اگر تمہارا بیٹا بھی چلا جائے تو اس کی مدد نہ کرنا، اور جس سے تمہاری دشمنی ہے اگر وہ بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر ہم کربلا والے ہیں تو پھر ہم اچھے کام کرنے والوں کی مدد کریں گے، حسد کا شکار ہو کے اس کے خلاف شکایت کرنے نہیں جائیں گے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہارے پاس جب نعمتہائے آخرت کی امید لگی ہے تو دنیا کی ان زوال پانے والی، آخرت کی لا زوال نعمتوں کے سامنے، دنیا کی ان زوال پانے والی نعمتوں کے پیچھے اپنا ایمان مت بیچو۔ جب تمہارے پاس ہر وہ دروازہ کھلا ہے کہ جس دروازے کے آگے سب سے پہلے رحمت کھڑی ہوئی ہے، تو پھر راتوں کے سناٹے میں اس دروازے پہ جا کے اپنی بھیک مانگو، کیوں حکام کے دروازے پہ جا کے اپنے کو بے آبرو کرتے ہو؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سب چلا جائے مگر ایمان نہ جانے پائے۔ میں روز اس لیے دہراتا ہوں کہ کب کون سی بات دل سے نکل کے کسی دل میں جگہ بنا لے۔ کربلا میں نے پچھلے سال اسی منبر سے حسینی سماج کی تشکیل کیسے ہو اس موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ اسی کربلائی اور حسینی سماج کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا کی ہر فرد کو کربلائی بنانے کے لیے میں نے اتنے دن سے سنایا، یہ کسی مذہب کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ انسانی طرز زندگی کی بات کر رہا ہوں میں۔ کربلائی ہونے کا مطلب ہے دوسروں کے کام آنے والا، کربلائی ہونے کا مطلب یہ ہے کمزوروں کی مدد کرنے والا، کربلائی ہونے کا مطلب یہ ہے مظلوموں کا ساتھ دینے والا، کربلائی ہونے کا مطلب یہ ہے ظالم کے ظلم کو برداشت نہ کرنے والا۔ کربلا سکھاتی ہے ظلم پر چپ مت بیٹھو، چاہے ظلم تمہارے اوپر ہو رہا ہو، چاہے ظلم کسی اور پہ ہو رہا ہو۔ ہمیں کربلا یہ سکھاتی ہے۔ اللہ نے اس کربلا کو، میں نے بار بار ایک لفظ کہا جو شاید نامناسب بھی ہو، کہ جیسے ہمارے بچوں کو ٹیکے لگتے ہیں تو بیچ بیچ میں بوسٹر لگتے ہیں، یہ کربلا ہمارا سالانہ بوسٹر ہے۔ جب دین کا لہو، جب دین کا جذبہ لہو میں ٹھنڈا ہونے لگے تو یہ کربلا آ کے ہمیں جگہ دیتی ہے، یا عاشورہ آ کے ہمیں جواں سال بنا دیتا ہے، یہ محرم آ کے ہمیں جواں مرد بنا دیتا ہے، ہماری بھول کو یادداشت سے بدل دیتا ہے، ہماری غفلت کو ہوش مندی سے بدل دیتا ہے، ہمارے ذمہ داریوں سے دوری ہونے کو ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے، ہمیں دوسروں کے حق چھیننے کی طرف لگ جانے کو اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کے حق کی حفاظت کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے، اسے بھولنے نہ پاؤ۔ اور یہ الہی انتظام ان تمام جگہوں پر ہوا ہے جہاں مالک نے دین کی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے ضروری سمجھا ہے کہ یہ واقعہ ہو بھی اور یہ رہے بھی۔
میرے پاس ان تذکروں کے لیے جو وقت ہے ان میں زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، مگر میں اشاروں میں مجلسی مجمع سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وہ دشمن تھا جو دین مٹانے پہ لگا تھا، اور دین سے جوڑنے والی ہر چیز کو چھپانے پہ لگا تھا، اور آج تک لگا ہے۔ یہ ہر سال سعودی عرب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان جگہوں کو جو دور نبی کا فزیکل ثبوت ہے ان کو کیوں مٹایا جا رہا ہے، کیوں مزار گرا دیے گئے، کیوں وہ ساری مسجدیں توڑ دی گئیں، کیوں وہ محلے بنی ہاشم پورا اجاڑ دیا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محلے بنی ہاشم، وہ قدیم محلے بنی ہاشم دیکھا ہے جو اپنی اوریجنل شکل میں تھا، آج وہ غائب ہے۔ کیوں وہ جگہیں جہاں اہل بیت کی فضیلت کا کوئی تذکرہ اس جگہ سے منسوب تھا اسے سڑک سے بدل دیا گیا، اسے باتھ روم سے بدل دیا گیا، اسے لائبریری سے بدل دیا گیا۔ پوری دنیا میں، ابھی گلف میں خلیج میں جائیے آپ، ابو ظبی میں نے دیکھا جو ہماری مسجد ہے مسجد زہرا، اسی کے پاس ایک چھوٹا سے محلہ ہے، کچے مکان ہے، وہ اسے محفوظ کر لیا گیا ہے، اس کے ارد گرد دیوار وغیرہ بنا کے اسے محفوظ کیا گیا ہے کہ وہ اسی شکل میں باقی رہے۔ کیا ہے؟ معلوم ہوا جو یہاں کے حکام ہیں ان کے جو بزرگوں کے گھر تھے ان کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کو نہ بھولیں اور ان کے کلچر کو، ان کے رہائش کو دیکھتے رہیں اور ہماری زندگی میں ان کا اثر پڑتا رہے۔ تو اگر دنیا میں یہ فطرت ہے، دنیا میں ہر جگہ جو کوئی بہت بڑا گزر جا، ہمارے یہاں مہاتما گاندھی کا انتقال ہوا، قوم کو انہوں نے غلامی سے نجات دلائی تھی، آزادی کی راہ دکھائی تھی، عدالت کی راہ دکھائی تھی، تو مہاتما گاندھی کے انتقال کے بعد ان کی ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھ لیا گیا، ان کا چشمہ، ان کی جو چپلیں، ان کا کرگھا، جو چیز بھی ان سے دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وہ یادیں تازہ ہوتی رہتی اس کو دیکھ کے، اور دوسرے ثبوت رہتا ہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے۔ دیکھیے اگر مہاتما گاندھی کی سب چیزیں رکھی ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مہاتما گاندھی کوئی نہیں تھے، لیکن اگر لاکھوں ہزاروں سال کے بعد ان میں سے کچھ نہ ہو تو کوئی آ کے انکار بھی کر بیٹھے گا، نہیں کہانی گڑی تم لوگوں نے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ہو رہا، آپ دیکھیے کربلا کو بھی ایک ملعون نے مت کہا تھا، کربلا کو بھی کہانی کہنے کی ہمت پڑ گئی، مگر ہمت پڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن دشمن کی ایک سازش یہ ہے کہ آثار مٹائے جائیں، آثار مٹائے جائیں۔ مدینہ منورہ، مکہ، جہاں جہاں علامتیں ہیں سب صاف کر دی گئی، دنیا میں رکھے جاتے ہیں آثار، ہمارے ہاں مٹائے جا رہے۔ اور پھر میں وہی عرض کروں، ابھی چند برس پہلے، کئی برس سے مجھے حج کی توفیق حاصل نہیں ہوئی، دعا کریں کہ جس میری لغزش اور غلطی سے اللہ نے مجھے حج سے محروم کیا ہے، اس لغزش اور غلطی طرف میں متوجہ ہو جاؤں اور میں اس سے توبہ کر لوں، تاکہ اللہ مجھے پھر اپنے گھر پہ حج کے لیے بلا لے۔ عمرے کے لیے جانا الگ شرف ہے، حج کے لیے جانا الگ شرف ہے۔ حج کی قیمت کا آپ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، موضوع سے جڑی بات نہیں ہے، لیکن انتہائی زندگی کی کام کی بات ہے، اس لیے کروں گا۔ حج کی منزلت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہماری پوری زندگی میں سال بھر تاریخیں آتی ہیں جن میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے یہ مغفرت کی شب ہے، یہ رحمت کی شب ہے، توبہ کرو، استغفار کرو۔ مگر ان ساری راتوں میں ہم سب کی نگاہوں میں معصومین علیہ السلام کے بتانے کی بنیاد پر جو بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ کون سی رات ہے جو اس کام کے لیے سب سے زیادہ عظیم رات ہے؟ عبادت کی رات، مغفرت حاصل کرنے کی رات، رحمت تک پہنچنے کی رات، اپنی دعائیں قبول کرانے کی رات۔ ساری شبیں جو بتائی گئیں، شب جمعہ سے لے کے شب بعثت و نیمہ شعبان تک، سب کی فضیلت ہے، مگر ان سب میں سر فہرست جو رات ہے وہ ہے شب قدر، 23ویں ماہ مبارک رمضان۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام جملہ سنیے، نے ارشاد فرمایا، ہمارے درمیان فلسفے ایجاد ہونے لگے ہیں، کچھ لوگ ایسے ضرور کہ جو سال بھر مثلا بے شمار زیارت عمرے پر خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں خیال نہیں آتا کہ ہمارے پڑوس میں کوئی
غربت زدہ بچہ ہے، لاؤ اسے پڑھانے کا بھی انتظام کر دیں، یہ ان کی کوتاہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی غلطی سے ایک رخ پر توجہ نہیں دیتے مذہب کے، تو اس کی تجویز نہیں آنا چاہیے کہ فلاں کام روک کے یہ والا کام کرو۔ مثلا مجالس میں تبرک بٹ رہا ہے، تبرک میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو، ضائع نہ ہو، اس طرح نہ دیں کہ پھکے، اس طرح نہ دیں کہ اسراف ہو، اس طرح نہ کہ گھروں میں جا کے ضائع ہو، یہ سب خیال کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن تجویزیں اٹھنے لگتی ہیں کہ تبرک میں لوگ کیلکولیٹ کر کے اتنے کروڑ خرچ ہوئے ہیں، یہ بچا کے کالج کھول دیے جاتے، یہ نہ کیجیے۔ عمرہ جانا روک کے آپ کالج نہ کھلوائیے، زیارتیں روک کے آپ مدرسے نہ چلوائیے، تبرک کا خرچہ کم کر کے آپ یتیموں کی سرپرستی نہ کرائیے۔ یہاں سے کاٹ کے وہاں لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے ذمہ داری ہے کہ اسے بھی سنبھالیے، اسے بھی سنبھالیے۔ آپ بیلنس رکھیے اپنے وجود کو، لیکن یہ تجویزیں نہیں آنا چاہیے کہ اسے روک کے وہ کیا جائے، اسے روک کے وہ کیا جائے۔ اگر اسے روک کے اسے کرنا ہوتا، اسے روک کے اسے کرنا ہوتا، تو اللہ نے اسے رکھا ہی نہ ہوتا جسے ہم روکنے جا رہے ہیں۔ پھر یہ فضیلتیں نہ زیارت کی آئی ہوتی، نہ عمرے کی آئی ہوتی۔ بھئی یہی ہوتا کہ عمرے کا پیسہ بچاؤ اور تعلیم میں لگاؤ، بیماروں کے علاج میں لگاؤ۔ یہ تو ہمارا کام، میں نے کہا سلیقہ عمل اسلام سکھاتا ہے۔ ہم طے کریں کہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ اور میں نے ابھی کل اپنے مذہب کے حساس مزاج کو سنایا تھا آپ کو کہ زیارت کے عمرے کے سفر میں ایک مومن تھا جو مومنین کی خوشی کے لیے روز بکرا کاٹ کے، بھیڑ کاٹ کے، اونٹ کاٹ کے خوب کھلا رہا تھا۔ امام نے اسے سمجھایا کہ تم یہ نیکی کر رہے ہو، لیکن تم نے سوچا کہ کبھی تمہارے انہی ساتھیوں میں کوئی ایسا ہو جو یہی کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہ ہو تو اس کا دل شکستہ ہوگا۔ تو جو روز عمرہ و زیارت کرنے جاتے ہیں، میں ان سے نہیں کہوں گا اپنے میں سے کم کریں، میں کہوں گا اپنی دنیا کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت چھوٹی کریں اور ایک آدھ غریب کو کھلا دیں، پال لیں، پڑھا دیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد ایک اور صلوات اس سے بہتر تو بھیج دیں محمد وآل محمد۔ تو جو آثار ہوتے ہیں ان کی حفاظت دنیا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ دو کام کرتے ہیں۔ ایک، آثار دیکھ کے جن کے آثار ہیں ان کے اندر جو جذبہ تھا اس جذبے کا احساس کراتے ہیں اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ مثلا کربلا میں علقمہ کے کنارے وہ جو نہر کھد کے آئی ہے وہ فرات نہیں ہے، وہ تو جہاں تک میری یادداشت اگر غلط نہیں ہے تو لکھنؤ کے کسی نواب نے جب کربلا میں پانی کی کمی ہوئی تھی تو دریائے فرات سے نہریں کھدوا کے نجف و کربلا تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ پانی اس کا وہاں سے آیا ہے۔ وہاں ہم جب فرات نہیں ہے وہ نہر ہے اس سے نکالی ہوئی، مگر جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسے بہتا دیکھ کے ہمارے دل کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ جتنا گریہ عباس کی روضے پہ کرتا ہے زائر، اس سے کم گریہ اس فرات پہ نہیں کرتا۔ اس لیے جب فرات پہ جاتا ہے تو سارے منظر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی پانی تھا، یہی اہل حرم کو نہیں ملا، یہی پانی تھا جس میں عباس نے گھوڑا اتارا، چلو میں لے کے پھینک دیا، یہی پانی تھا جس سے مشکینہ بھرا لے کے نہیں گئے، اور وہیں سے یہ تاریخ اپنا ثبوت بھی دے دیتی ہے، اور وہیں سے ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ والا جو وہاں تھا، جو اس جگہ پہ آیا تھا۔ دشمن دین کا مٹانا چاہتا ہے، دو ہدف اس کے ہیں۔ ایک، اصل سے پیدا، میں بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، اصل سے پیدا ہونے والے اثرات کو چھین لیا جائے۔ مسجد ذوالقبلتین اصلی پرانی محرابیں باقی تھی، مٹا دی گئی، اب وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، دو طرف نماز پڑھنے والی ہے، سب موجود ہے۔ جو آثار ہیں وہ تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا دشمن 50 سال 100 سال آگے نہیں سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے، دشمن سینکڑوں سال آگے تک کی سوچتا ہے۔ سب سے ازلی دشمن شیطان ہے، وہ قیامت تک کی سوچ رہا ہے، پھر اس کے کارندے ہیں، وہ سینکڑوں سال آگے سوچ رہے ہیں۔ یہ جو آغاز جس دن سے ہوا وہابیت کا،
اس کے بعد سے جو آثار اسلام کو مٹانے کی مہم چلی، جو مسلسل چل رہی ہے، اس کے پیچھے دشمنان دین ہے جو ان کو مٹا رہے ہیں، جو ان کو مٹانے کی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تاریخی ثبوت بھی ختم ہو جائے، ہزاروں سال کے بعد کہا جا سکے کہانی ہے، قصہ ہے، جیسے ابھی کربلا کے لیے کہہ دیا گیا تھا چند سال بجائے۔ اسی طرح سے جب اصلی چیز نہیں ہوگی، وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد اثر کرے گی ہمارے اوپر، جو وہ یہ سجی ہوئی مسجد اثر نہیں کرے گی۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سب توڑ دیا گیا، مگر انسان جانتا ہے کہ ضرورت ہے۔ ابھی چند برس پہلے حج کرنے گیا تھا تو مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی عمارت بنائی گئی، مجھے اس کا نام یاد نہیں رہ گیا، آتے جاتے راستے ہمارے پڑتا تھا۔ وہاں مسجد النبی کی پہلی تعمیر جیسے ہوئی تھی۔ حضور نے جب پہلی بار مسجد بنائی ہے تو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ کھجور کی چند لکڑیاں ان کو دھنی بنائی گئی، اور اس کا شاخیں واخیں کاٹ کوٹ کے ان کو پر ڈال دی گئی، مٹی ڈال دی گئی، مسجد بن گئی۔ اور شاید چھت بھی بعد میں بنی، پہلے خالی گھیرا بنایا گیا تھا رسی سے۔ وہاں مسجد النبی کی پہلی تعمیر سے آج تک جتنی تعمیرات ہوئی ہیں ان سب کو آرٹسٹ لوگوں نے ان تاریخ کے بیانات کے سہارے انہیں عملی وجود دیا ہے، اس میٹر سے، جس میٹر سے وہ چیز بنی تھی۔ یعنی مثلا پیغمبر کے دور میں اگر وہ بنی تھی تو اسی چیز سے بنائی، اسی کھجور سے، اسی مٹی سے، اسی طرح۔ تو یہ پلٹ کے بنانے کے کیوں خیال آیا بھائی؟ پلٹ کے بنانے خیال اس لیے آیا کہ تمہیں لگا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں فطرت کہتی ہے کہ باقی رکھو، فطرت کہتی ہے کہ باقی رکھو، بزرگوں کے آثار کو باقی رکھو۔ تو ایک مہم تھی چھپانے کی، میں نے بہت وقت لے لیا آپ سے کہنے میں، ایک مہم تھی چھپانے کی دشمن دین کی، اور ایک مہم تھی پھیلانے کی اس کی جس نے دین بھیجا ہے۔ میں دو تین نمونے آپ کے سامنے رکھوں، چھپانے کی مہم، پھیلانے کی مہم۔ میں عزاداری سے متعلق بات کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں گیا ہوں۔ عزاداری ہمیں کیا سکھاتی ہے، میرا یہ عنوان ہے، اور اہتمام الہی عزاداری کے لیے اتنا ہونا بتاتا ہے کہ عزاداری کی مومن کی زندگی میں اہمیت اور ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ چھپانے کی مہم اور پھیلانے کی مہم میں دو چھوٹے چھوٹے نمونے جو آپ مجلسوں میں الگ الگ تذکروں میں سنتے رہیں، یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کون کہاں پیدا ہوا، گھر والوں کو بھی کبھی کبھی یاد نہیں رہ جاتا، کثرت اولاد والوں کو، کثرت اولاد والوں سے تو کبھی کبھی پوچھ لیا آپ کے کتنے بچے، تو پہلے حساب لگاتے ہیں تصورات دنیا میں، اتنے لڑکا 11، تو وہ تو ہی ہے۔ لیکن دنیا بچے پیدا ہوتے ہیں، کون کہاں پیدا ہوا کسی کو یاد نہیں رہتا۔ زیادہ زیادہ ہم اس فلاں شہر میں پیدا ہوئے، ہم فلاں گاؤں میں پیدا ہوئے، اتنے تو جانتے ہیں۔ ہم چند بھائی بہن ہیں، ہماری والدہ زندہ ہوتی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے تو کہاں پیدا ہوئے، شاید وہ بتا دیتی ہے کہ تم اس کمرے میں، تم اس چھپر میں، تم اس دلان میں، مثال کے طور پر۔ ہم یہ جانتے ہیں ہم کہاں پیدا ہوئے، کس ہاسپٹل پیدا ہوئے، زیادہ زیادہ اتنا جانتے ہیں۔ پوری کائنات میں خالی ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہاں پیدا ہوا، کہا یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، دشمن لگ گیا پیچھے، کہانیاں گڑیں، انکار کیا، سب کیا، مگر آج تک جھٹلایا نہ جا سکا۔ کیوں؟ الہی انتظام تھا۔ یہ بتائیے جناب فاطمہ بنت اسد پیدا ہونا ہی ایک الگ سے اہتمام ہے، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ہی ایک الگ سے اہتمام ہے، مگر الگ سے اہتمام پیدا ہونے کا الگ چیز ہے، اور اس اہتمام کا باقی رکھنا کہ دنیا قیامت تک جانتی رہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تھے، یہ ایک الگ انتظام ہے۔ اور اس کا نمونہ ہلکا سے محسوس کر لیں، اگر جناب فاطمہ بنت اسد آئی تھیں اور تکلیف تھی اور واسطہ دے رہی تھیں، اور اللہ کو یہی شرف دینا تھا مولا علی کو کہ پیدا ہو جائیں، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو جائیں، تو تالا ٹوٹتا، کھلتا خود سے، دروازہ کھلتا، آؤ فاطمہ اندر آ جاؤ، مگر یہ تو ہوا نہیں۔ فاطمہ طواف کر رہی، دعا کر رہی، طواف کر رہی، دعا کر رہی، آخر میں جب پیچھے پشت کعبہ پہ جا کے پھر سے دعا کی اور واسطے دیے، اور واسطے میں اس بچے کا واسطہ بھی دے دیا جو پیٹ میں ہے ماں کے، وہیں دروازہ کھل گیا، ادھر پتھر ہٹا، فاطمہ اندر گئیں اور ادھر پتھر پھر واپس۔ اگر دروازہ کھلا ہوتا، فاطمہ اندر گئی ہوتی تو
دروازہ کھلا ہی تھا، گھر والوں کو خبر ہوتی، سب آ جاتے، تیمارداری کرتے، اٹھا کے لے جاتے گھر۔ مگر اب یہاں معاملہ کیا ہوا؟ چند لوگ تھے جنہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو گیا ہے، فاطمہ بنت اسد اس طرح پتھر ہٹا، اس طرح خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں۔ وہ جو چند لوگ تھے دوڑے چوطرفہ، خاندان میں خبر ہوئی، ادھر ادھر محلے میں خبر ہوئی، جناب ابو طالب آ گئے۔ اب جناب ابو طالب آئے، چابی لگائی، تالا کھولا، کھلتا ہی نہیں۔ یہ لیجیے اہتمام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کھل جاتا، مل جاتے علی، لے کے چلے جاتے، 4 لوگ جانتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ ابو طالب جانتے، گھر والے جانتے، محلے کے چند لوگ جانتے، اور تو نہ دیکھتا کوئی نا۔ اب اس کے بعد ابو طالب آئے، تالا کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلا، اور نہیں کھلا تو نہیں کھلا۔ 1 دن 2 دن 3 دن تالا نہیں کھولا، کھلا ہی نہیں۔ یہاں تالا کھلنا ہی نہیں ہے، جہاں دیوار میں در بنا تھا وہیں در بننا ہے۔ اچھا، اب جو 1 دن میں تالا نہیں کھلا تو دن بھر میں جو تالا کھول نہیں رہا۔ فاطمہ بنت اسد اندر ہے، ابو طالب کی زوجہ۔ اچھا، ابو طالب کوئی نامانوس آدمی بھی نہیں ہے، غیر معروف آدمی بھی نہیں ہے، دنیا جانتی کون ہے، سید بطحاں ہے یہ۔ ان سے زیادہ معزز شخصیت اس وقت عرب معاشرے میں نہیں ہے۔ ان کی بیوی اس میں بند ہے، تالا کھولنے کھلتا ہی نہیں۔ اب یہ بات کہاں تھی پہلے؟ 4 لوگوں نے دیکھا تھا وہاں، 4 لوگوں سے نکل کے 4 گھروں پہنچی، 4 گھروں پہنچ کے محلے محلہ گھومنا شروع ہوئی۔ مان لیتا ہوں میں کہ مکے میں خبر پھیل گئی، اور جیسے جیسے خبر پھیلتی ہے تو بتائیے ایسی انہونی کی خبر سن کے آدمی گھر بیٹھا رہتا ہے یا دیکھنے نکلتا؟ چلے دیکھے ہوا کیا، چلے دیکھے ہوا کیا۔ تب اس محلے میں خبر گئی، اس محلے میں گئی، ہر محلے سے لوگ آ گئے، ہاں بھائی تالا پڑا ہے، اور کھولنے کھلتا ہی نہیں، کھولنے کھلتا ہی نہیں۔ تو دھیرے دھیرے پورے مکے میں خبر پھیل گئی کہ ابو طالب کی زوجہ اندر ہیں اور تالا کھولنے نہیں کھلتا۔ اور خبر جو پھیلی اس میں نہ جانے کتنے چشمدید گواہ آ گئے۔ اب اس کے بعد اگلا دن آیا تو یہ جو مکہ ہے یہ ہے بازار۔ اس بازار میں ارد گرد سے لوگ، قبیلوں والے بھی آتے ہیں اپنا مال بیچنے خریدنے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ بھیا آج تو عجیب بات ہوئی۔ اب جو یہ اپنے اپنے گاؤں واپس گئے تو راتوں میں بستیوں میں، قبیلوں میں، ریگستانوں میں ان کے ذریعے خبر پھیل گئی، ابو طالب کی زوجہ گئی تھی کعبے میں، تالا کھل نہیں رہا۔ لیجئے صاحب، گاؤں گاؤں خبر پھیلنا شروع ہو گئی۔ اب جو گاؤں گاؤں خبر پھیلنا شروع ہو گئی تو اگلے دن سے گاؤں والے بھی آنے لگے، دیکھیں کیا ہوا، دیکھیں۔ عجیب و غریب بات ہے نا، دیکھیں کیا ہوا، دیکھیں کیا ہوا۔ تو دوسرا دن آیا تو اب مکے والے بھی کھڑے ہیں، گاؤں والے بھی کھڑے ہیں۔ 2 دن ہوئے، یہ گاؤں والے واپس گئے تو اگلے دن اور علاقے تک پھیل گیا معاملہ۔ اب جو تیسرا دن آیا تو پورا مکہ بھی دیکھ رہا، ابھی تک نہیں کھلا، ادھر ادھر کے قبیلے والے بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک نہیں کھلا۔ بڑی بھیڑ ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ تالا نہیں کھلا، ابو طالب کھول نہیں کھلتا۔ کہ ایک مرتبہ اس ساری بھیڑ میں، جس میں مکے کے ہر قبیلے کا آدمی ہے، جس میں مکے کے ارد گرد کے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں، سب نے دیکھا سید رسول سر جھکائے چلے آ رہے ہیں، اور دروازے کی طرف آنے کے بجائے پشت در پہ جا رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہاں سے گئی کہاں سے نکلیں گی۔ گئے، جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں، دروازہ کھلا، فاطمہ بنت اسد نکلی، گود میں علی رسول کے حوالے کیے۔ چاروں طرف مکے کے بھی گواہ کھڑے ہیں، ارد گرد کے بھی گواہ کھڑے ہیں۔ کہانی پھیل گئی، ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا۔ اب دشمن لکھتا رہے، نہیں فلاں پیدا ہوئے تھے، فلاں پیدا ہوئے تھے، فلاں پیدا ہوئے تھے، مگر یہ تو بچوں کی کہانی بن گئی۔ ماں لوریاں دیتی ہیں، سنو اماں کہانی سناؤ کا سنو۔ ایک تھے ابو طالب، سید بطحاں تھے، ہاشم کے اولاد تھے، جو حاجیوں کو سالن میں روٹی توڑ کھلاتے تھے۔ ان کے ذمہ داری مکے میں آنے والے حاجیوں کو کھانے پانی کا انتظام کرنا تھا۔ یہ ابو طالب بڑے سخی تھے، جسے کہانی مائیں سناتی ہیں۔ اب ابو طالب کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں، اور ان کی ایک بیوی تھی، ان کا نام تھا فاطمہ، اور ان کے بچے جو پیدا ہوئے سب گھر میں پیدا ہوئے، مگر چھوٹا بیٹا پیدا ہونا تھا تو آ گئی کعبے اور آ کے دعا کی، اور یوں پتھر ہٹا، اور یوں اندر گئی، اور یوں تالا دروازہ بند ہوا، اور یوں تالا نہیں کھلا، اور یوں رسول اللہ آئے، اور یوں علی پیدا ہوئے، اور یوں رسول کی گود میں آئے، اور یوں تلاوت قرآن کی۔ اب مٹاؤ کہاں مٹاؤ گے؟ یہ تو زبانوں سے نکل کے نسلوں میں پھیلتی چلی گئی ہے۔ تم کتابوں میں کاٹ سکتے ہو، مگر دل و دماغ کے صفحات سے اس نور کو نہیں مٹا سکتے۔
یہ اہتمام الہی کے علاوہ کیا ہے؟ نمونے اور بھی ہیں مگر وقت ختم ہو گیا، مربوط کر سکا تو کل پھر عرض کر دوں گا اس نمونے اور نمونوں کو، مگر جو نمونے اللہ نے رکھے اہتمام کیا انہی میں ایک اہتمام ہے کہ چھپنے نہ پائے، اس اہتمام کا نام ہے کربلا۔ کربلا کا واقعہ غدیر اور بیست کے ہم پلہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا 3 تذکرے ہیں، جو واقعہ بعد میں گزرا ہے وہ واقعہ بیان پہلے سے ہو رہا ہے۔ ایک ہے بعثت، ایک ہے ظہور حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ایک ہے کربلا اور عاشورہ۔ یہ تینوں چیزیں ہوئی بعد میں۔ آج ظہور کے بارے میں ہماری جانکاریاں کتنی زیادہ ہیں، آپ خود سوچیے، ابھی واقعہ نہیں گزرا، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کیسی حکومت ہوگی، کیسا نظام ہوگا، ظہور سے پہلے کے کیا حالات ہوں گے، کتنی تفصیل ہمارے پاس ہے۔ الہی انتظام کے علاوہ اور کچھ ہے بھی واقعہ کہاں گزرا ہے، مگر سب تفصیلات ہمارے پاس الہی انتظام ہے اس کی طرف سے۔ تو 3 واقعات کا اہتمام۔ کربلا میں جو کچھ ہوا تھا، صبح سے شام تک ایک گھر اجڑ گیا، سارے مرد مار ڈالے گئے، بچے تک شہید ہو گئے، بیویاں قیدی بنا دی گئیں، انہیں چپکے سے لے جا کے قید خانے میں ڈالا جاتا ہے، انہیں بھی وہیں مار دیا جاتا، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انسان، آپ سوچئے، ہم بار بار کہتے ہیں بیمار کربلا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا بیمار صرف بیمار کربلا تھے۔ یہ بھی ہمارے تصورات میں ایک عجیب بات بیٹھ گئی ہے کہ سید سجاد کو ہم دائم المرض مانتے ہیں، سمجھنے لگے، ہماری گفتگو ایسی ہوتی، صرف کربلا میں بیمار تھے، الہی انتظام تھا، بستر پر غش کے عالم میں پڑے تھے۔ سوچتے ہم کہ آخر یہ کیوں تندرست نہیں تھے، انہیں جنگ کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ آپ خود بتائیے، خود سید سجاد کا زندہ رہ جانا یہ الہی انتظام ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بستر بیماری پر غش کے عالم میں پڑے تھے، جب لوٹ اور تاراج مچی تھی، اسی وقت کوئی آ کے مار دیتا کہ یہ بچ گیا، ایسے بھی ختم کرو۔ یہ الہی انتظام کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر اس کے علاوہ ابن زیاد اور دربار یزید میں بار بار سید سجاد کی حق گوئی، اور بار بار جلادوں کا فیصلہ کہ انہیں مار ڈالو، اور بار بار بی بی زینب کا ان کا بچانا، یہ الہی انتظام کے علاوہ اور کیا ہے؟ سید سجاد کی حیات کی حفاظت الہی انتظام ہے، ورنہ کوئی راہ نہیں تھی کہ نسل حسین باقی رہ جاتی اور پیغام کربلا باہر نکلتا۔ یہ الہی انتظام تھا کہ سجاد کی حفاظت کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا الہی انتظام یہ ہے کہ جنگ لڑنے کے بعد حاکم وقت اپنے کامیابی کے زام میں اللہ جب چاہے تو دشمن سے کام لیتا ہے۔ اگر خاموشی سے قافلہ زندان شام میں پہنچا دیا جاتا اور دفن کر دیا جاتا ہے تو کربلا نہ پھیلتی۔ تو پھر یہ جو شورش جگہ جگہ اٹھی، جو جگہ جگہ انقلاب برپا ہوا، جو کوفے سے لے کے شام تک، اور پھر حکومتیں بے چین ہو گئیں، اور یہاں تک کہ اسی کربلا نے بنی امیہ کی حکومت کو پلٹ دیا، تختہ پلٹا۔ یہ بنی عباس جو ہے بنام کربلا ہے۔ بنی عباس کی حکومت آپ کو پتا ہوگا کہ یہی کہہ کے اٹھے تھے کہ یہ بنی امیہ قاتل حسین ہیں، انہیں ہم ہٹانے آئے ہیں اور خون حسین کا انتقام لینے آئے ہیں۔ اور ہمارے اندر اتنی بصیرت ہونا چاہیے کہ ہم پہچانیں کہ کہاں صحیح چیز کو، صحیح ذریعے کو غلط مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جنگ صفین میں نیزہ پر قرآن اٹھا تھا، نہیں، مسلمانوں نے دھوکہ کھایا کہ نہیں؟ لہذا ہم نہ کبھی ممبر کے نام پہ دھوکہ کھائیں۔ ارے صاحب ممبر ہے، اب کیسے دیکھیے، توجہ دیں، ممبر سے کوئی کچھ کہہ کے چلا جائے، صاحب مجلس ہے، ممبر ہے، ہم کیا کریں؟ یہی نظریہ وہاں صفین میں تھا، قرآن ہے، نیزے پہ ہے، ہم کیا کریں؟ مگر وہ ممبر جس پر سے حق نہیں بیان ہو رہا تھا دربار شام میں، اس ممبر کے لیے سید سجاد نے لفظ کیا بولے تھے؟ کہا تھا اس لکڑی پہ جا کے بولوں میں۔ تو اس ڈھانچے کا نام ممبر نہیں ہے، اس ڈھانچے کا نام نہیں، اس پیغام سے جگہ ممبر بنتی ہے۔ تو ہمیں ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے۔ کربلا میں، کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں میں جو دشمن نے پھیرایا الہی انتظام ہے، لے جا کے قید خانے میں ڈال دیتے، سکوت سے ڈال کے ان کی زندگی بھی ختم کر دیتے، کربلا دفن ہو جاتی۔ مگر
اپنی فتح کے ضام میں جو ان کے راستے کو طولانی کیا گیا اور گزارا گیا جگہ جگہ سے، لوگ دیکھیں کہ ہم نے انہیں مار ڈالا، لوگ دیکھیں ان کے سروں کو نظروں پھرایا گیا، ہم نے فتح حاصل کر لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ اپنا رعب بٹھانے کے لیے حکومت نے جو اپنے خیال میں تدبیر کی تھی اپنی حکومت کی مضبوطی کی، وہی اس کے تزلزل کا سبب بن گئی۔ یہ الہی انتظام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر کربلا ختم نہیں ہوئی، دشمن پیدا ہوتے رہے مٹانے والے، مگر ختم نہیں ہوئی۔ آج جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ عزاداری کن کن حالات سے گزرتی ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس سال عذاب الہی کی شکل میں مسئلہ کھڑا ہو گیا، مگر آپ بتائیے جتنی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے اسے مٹ جانا چاہیے تھا، نہیں، لیکن مٹنے کے بجائے پنپ رہا ہے۔ جہاں کچھ کم ہوتا وہیں کچھ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے امام باڑوں کی مجلسیں کم ہوئی ہیں تو ہماری مجلسیں اس سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ اگر امام باڑوں میں آ کے سننے والے گیدرنگ گھٹ گئی تو ہزاروں لوگ گھٹے ہوں گے تو لاکھوں سننے والے ہو گئے، لاکھوں گھٹے ہیں تو کروڑوں سننے والے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میں بات کو ختم کرتے ہوئے، اللہ نے جو کربلا کی حفاظت کی ہے اس کا مقصد وہی ہے کہ کربلا دین ہے، کربلا دین کی حیات کا ذریعہ ہے، ہماری زندگی میں حیات لانے کے لیے۔ آخری جملے دو کہنا چاہتا ہوں، کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ بنام ازا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو ہمارے غمزدہ ہونے کا تقاضا ہے، گریا، جب ہاں دل پہ مصیبت کا احساس ہوگا آنکھ سے آنسو نکلیں گے، رونا، سسکیاں لینا، آنسو بہنا، بے چین آدمی زیادہ ہو تو سر و سینہ پیٹنا۔ جہاں شریعت نے پابندی لگا دی، اظہار غم کے بھی اللہ نے ہر جگہ حدیں معین کی ہیں، احترام کی حدیں، تعظیم کی حدیں، ماں باپ کا احترام کرو، عالم کا احترام کرو، امام کا احترام کرو، رسول کی تعظیم کرو، روزے کی تعظیم کرو، سب کی تعظیم کرو۔ تعظیم کے جو ذریعے ہیں وہ اختیار کرو، کہیں سر جھکانا، کہیں سینے پہ ہاتھ رکھنا، جو طریقے فطرت میں ہیں وہ سب استعمال کرو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، مگر اظہار تعظیم اور احترام کی حدیں کر دیں۔ کا اظہار تعظیم و احترام کی آخری حد ہے سجدہ، جس کا جیسے چاہے احترام کرو، لیکن دو اظہار تعظیم کے ذریعے ہے، ایک ہے رکوع اور ایک ہے سجدہ۔ اللہ نے کہا یہ میری ذات کے لیے خاص، اس کے ذریعے سوائے خدا کے اور کسی کے لیے اظہار تعظیم نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ اس نے حدیں رکھی، بولو جو چاہے بولو، گفتگو کرو، تمہیں چھوٹ ہے، لیکن حدیں ہے۔ گفتگو کرو تب تک بولو جب تک کہ غیبت پہ نہ آئے زبان، اب روکنا پڑے گی۔ بولو جب تک کہ کسی مومن کی توہین پہ نہ آئے، اب روکنا پڑے گی۔ نگاہیں دیکھو، جو چاہو دیکھو، سبزہ دیکھو، سمندر دیکھو، پرندے دیکھو، فلم دیکھو، جو چاہو دیکھو، مگر اس وقت تک دیکھو جب تک کہ تمہاری نگاہیں کسی حرام کی مرتکب نہ ہو۔ نامحرم پہ نگاہ ٹکنے لگے، جھکا لو، تو حدیں معین کر دی۔ تو ہر عمل کی حدوں کے اندر رکھتا ہے مذہب ہم کو، اور وہ ہمارے مفاد کے لیے۔ اظہار تعظیم میں بھی عمل کو حدوں، جیسے چاہو اظہار تعظیم کرو، چومو، سر جھکاؤ، گردن گلے ملو، دامن پکڑ لو، آنکھوں پہ ہاتھوں کو رکھ لو، کسی چیز پہ پابندی نہیں، لیکن جو خاص اللہ نے اپنے لیے کر لیا وہ نہ کرو۔ میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ جو عزاداری کے ہمارے تمام رسوم عزا، جنہیں ہم لفظ بولتے ہیں، علامت عزا، رسم کہتے ہیں علامت کو، پہچان کو، ہمارے ہاں لفظ بدل گیا ہے، رسم کہتے ہیں پہچان کو۔ جیسے کوئی آدمی آثار کو، جیسے اب ہم چل کے گئے تو ڈھونڈ رہے ہیں ہم کہ ادھر سے آدمی گیا تو پاؤں کے نشان ہوں گے، یہ رسوم ہے۔ رسوم عزا یعنی عزا کی علامتیں۔ تو عزاداری میں دو طرح کے کام ہیں، کچھ وہ ہیں جو فطرت کرواتی ہے، رونا، آنسو بہنا، سسکیاں لینا، چلانا، سر و سینہ پیٹنا۔ بے چین انسان کبھی سینہ پیٹتا ہے، کبھی رانے پیٹتا ہے، کبھی سر پیٹتا ہے، مگر یہاں بھی مذہب نے جہاں روک دیا ہے، چہرے پہ نوچنا نہیں جائز ہے، خراش دینا، نوچ ڈالنا اپنے چہرے کو شدت غم میں، بلکہ بعض روایات میں اپنے غم میں اپنے چہرے کو پیٹنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارا باپ مر گیا، ہم غم کا اظہار کریں، مگر چہرے کو تماچو سے نہیں مار سکتے، وہ رحیم پروردگار ہے۔ ہم اپنے اوپر ستم کریں، وہ نہیں کرنے کی اجازت دیتا، وہ کریم پروردگار ہے۔ یہ سب ہے فطری کام۔ توجہ دے، قیمتی بات کہتے کہتے آج کی بات ختم کر رہا ہوں، کل تشریح کروں گا۔ عزاداری کے دو اجزاء ہیں،
رسوم ادا کے دو حصے، ایک ہے جو مصیبت زدہ انسان کا عمل ہے، جو آدمی پہ مصیبت پڑتی ہے وہ کر بیٹھتا ہے، رونا پیٹنا یہ سب اس میں آتا ہے، ماتم اس میں آتا ہے، بیان کرنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا اس میں آتا ہے، مجلس پڑھنا، بولنا ارے فلاں میرے بابا کا انتقال ہو گیا ایسے تھے، مجلس ہے یہ سب فطری چیزیں ہیں، یہ غم کا تقاضا ہے، مصیبت زدہ ہونے کا ثبوت، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، غم کو اس نے حسین کی عزا پر مستحبات احکام آئے ہیں عزا کرو، اب جو چیز اس میں سے مصیبت کا اظہار بن جائے جس سے دیکھ کے دیکھنے والا کہے کہ اس پر کوئی مصیبت پڑی، بس وہ ہے عزاداری کا مصداق۔ لیکن عزاداری ہی کے رسوم میں ہمارے بزرگوں نے دوسرے ذمہ داری کو ادا کیا ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کربلا کے پیغام کو نسل در نسل تمہیں پھیلانا بھی ہے، جیسے غدیر کے لیے کل کہا تھا، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک یہ پیغام پہنچائیں۔ میں آج وہ سنانا چاہتا تھا، موقع نہیں ملا، کل انشاءاللہ کنٹینیو کر کے اسی پہ گفتگو ختم کروں گا۔ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچائیں، ڈیوٹی لگائی تھی اور اللہ کا انتظام الگ سے ہوا تھا، مسلمان کی ڈیوٹی الگ لگی تھی اور اللہ کا انتظام الگ سے ہوا تھا، حکم الگ سے دیا گیا تھا تم کرو، اور جو ہمیں کرنا وہ ہم کریں، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو کربلا بھی اسی طرح ہے کہ اللہ نے انتظام کیا اسے پھیلانا اور بچانا، اسی لیے معصومین نے کہا عزاداری کرو، مجلس برپا کی، خود جو اس وقت کے حالات تھے اس میں ان کے لیے اس وقت مجلس کرنا وہ بھی گھروں میں چھپا کے کرنا ممکن تھا، جلوس نکالنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگر جلوس عزاداری کے تقاضوں میں سے ایک ہے غم، یا پھر دوسرا حصہ ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو ہماری عزاداری کے دو حصے ہیں، ایک ہے گریہ کرنا، ماتم کرنا، وہ کام جو مصیبت زدہ انسان کرتا ہے، توجہ دے میں چند منٹ لے رہا ہوں، لیکن اگر صرف گریے کے لیے ہم سے کہا گیا ہوتا تو ہم یاد کرتے بیٹھ کے روتے، مجلس سنتے بیٹھ کے روتے، مگر دوسرا ہے من بکا علی الحسین او ابکا، رو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں کربلا، رو رہے ہیں، یہ ہوگا بکا۔ ابکا کیا ہوا؟ نوحہ پڑھ کے رلا رہے ہیں، ماتم کر کے رلا رہے، مجلس پڑھ کے رلا رہے، یہ ہوا ابکا جو رولائے۔ ائمہ نے یہ کروایا، مرثیہ والے کو بلایا، بیٹھ کے مجلس کروائی، بکا کے بعد ابکا، خود تو رویا ہی کرتے تھے سارے امام ایام اعظام میں، روایات میں روز سنا رہا ہوں، معصومین کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا ہمارے بابا مسکراہٹ نہیں دکھائی دیتی تھی، محزون مغموم، آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا؟ کہا اس میں سید رسول کا نواسہ مارا گیا، ہمارا جد مارا گیا۔ روتے تھے مگر رونے کے ساتھ رولانے کا انتظام کرتے تھے، یہ ہوا ابکا۔ ایک تیسری چیز ہے، کبھی کبھی آدمی براہ راست مصیبت کو یاد کر کے مصائب سن کے نہیں روتا، گریہ نہیں آتا اس پر، تو تیسرا لفظ ہے تباکا۔ تباکا کا مطلب ہے کہ رو نہیں پائے، یہ جو کہا رونے والے کا منہ بنا، یہ غلط ترجمہ ہے، منہ بنانے کی بات نہیں ہے، اپنے اوپر رونے کی کیفیت طاری کرے۔ کبھی کبھی میں مصائب کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، اور آج کل جو مصیبت آئی ہوئی ہے گڑھ کے مصیبتیں پڑھنے کی، ایسے مصائب کانوں میں پڑھنے لگتے ہیں تو بجائے آدمی ایک دم سے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ منبر سے کیسی غلط بیانی ہو رہی ہے، اور چپ رہنے اور صبر کرنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا۔ اب بیٹھے ہم مصائب میں ہیں تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ ادھر سے اپنے کانوں کو ہٹا کے اپنے تصورات کو کربلا اٹھا کے لے جاتا ہوں، اور جہاں وہ غلط بیانی ہو رہی ہے وہاں میری نگاہ میں جو تاریخ نے صحیح صورت بیان کی اسے یاد کرتا ہوں، میرے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے گریہ جاری ہو جاتا ہے۔ میں ہر جگہ فتنہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے ٹیک نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بول رہے ہو، مگر کم سے کم اپنے آپ کو تو اس جھوٹ سے بچا سکتا ہوں، اور کل جواب دے سکتا ہوں۔ میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں وہیں وہ جھوٹ کو روک دیتا، لیکن میں نے وہ جھوٹ کان ہٹائے، اس لیے وہ جھوٹ سن کے تو مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یہ معصوم کے لیے کیسی کیسی باتیں گڑھ رہا ہے، جو تہذیب اعضاء کے خلاف ہے، جو ان کی شان جہاد کے خلاف ہے، ان کی مظلومیت دکھانے میں کس قدر جھوٹ گڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ یہ جھوٹی روایات سن کے، یہ جو ہر سال آپ نے آج تک کبھی نہ سنا ہوگا، یہ ختم ہو ہمارے درمیان سے، 1400 سال پرانا دین ہے، وہی ہم سنائیں گے جو آپ نے سنا، جو ہمارے باپ دادا نے سنا، جو ہمارے پردادا نے سنا، وہی سنیں گے اور وہی سنائیں گے۔ تو عزاداری کے رسوم کے دو حصے ہمارے لوگوں نے کیے، بزرگوں نے کیے، حکم مذہب اور حکم ائمہ کی روشنی میں۔ ایک وہ کام کرو جس سے گریہ ہے،
خود رو، دوسرے وہ کرو جس پر دوسرا روئے، تیسرے وہ کرو جس سے رونے کی کیفیت پیدا ہو، یعنی ماحول بنے۔ مثلا یہ چاروں طرف دیواروں میں پر یہ جو حرم کی تصویریں لگی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تباکہ والی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ اس کو دیکھ کے آدمی پر گریے کی کیفیت طاری ہوتی۔ تو ہمارے بزرگوں نے شاید اسی لیے کبھی تابوت نکالا، کبھی جھولا نکالا، کبھی زلجنا نکالا، کبھی علم اٹھایا، تاکہ اس سے گریے کا ماحول بنے اور وہیں سے تبلیغ کربلا بھی شروع ہو جائے۔ لوگ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے جلوس کے تابوت، ہمارے جلوس کے تعزیے، ہمارے جلوس کے علم، ہمارے جلوس کے گھوڑے اور زلجنا، وہ زلجنا نہیں ہے، وہ ایک گھوڑا ہے جسے ہم نے وقتی طور پر حسین کے گھوڑے کے طور پر لا کے وہاں دکھا دیا ہے۔ جو حسین کے پاس تھا وہ اس زلجنا کی خصوصیات تھی، وہ اس میں نہیں ہے، مگر یہاں ہم لائے ہیں یہ سب تاکہ عزا کا ماحول بنے اور پیغام جائے دوسروں تک۔ آپ ہم سڑک پہ دن بھر دوڑتے چلتے پھرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو دیکھتے گزرتے چلے جاتے ہیں، ہر آدمی کو رک کے نہیں دیکھتے۔ آدمی بات کر رہا ہے کرے، فون پہ ہے رہے، کوئی ہنس رہا ہے ہنسے، کوئی دو آدمی گلے مل رہے ہیں ملے، ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم سڑک پہ چلتے دیکھ کے ایک دم سے دکھائی دے کوئی رو رہا ہے تو رک جاتے ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ گریے میں اللہ نے کشش رکھی ہے، روک لیتا ہے۔ بھئی یہ گریہ گھروں میں بیٹھ کے کرنے کے بجائے جلوس لے کے کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ جب جلوس میں ہم گریہ کریں گے تو قوم پوچھے گی کیا ہے، تو ہم بتائیں گے یہ اس کا علم اٹھایا ہم نے جس کو پانی لینے گیا تھا، ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ یہ تابوت ہم نے اس کا اٹھایا ہے کہ جس کو ننھا سے جھولا اس کا اٹھایا ہے، کہ جو کربلا میں پیاسا تھا اور بابا اس کا پانی لینے گیا اور باپ کی گود میں تیر سے ذبح کر دیا گیا۔ اور یہ ہم نے جو سرخ رنگ کا مہندی کا نکالا ہے، یہ ہم نے اس کی یاد کے لیے منایا ہے کہ جو کربلا میں یتیم حسن آیا تھا اور جس کی پرورش عبداللہ، جس کی پرورش حسین نے کی تھی، اور جس کے دل کی تمنا تھی یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ وہ تمنا باقی رہ گئی تھی تو ہم اس باقی رہ گئی تمنا کو اپنے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جیتے تو ان کی شادیاں ہوتی اور یہ مہندی ہوتی۔ مہندی کربلا میں نہیں تھی، یہ تو ہماری اپنی عادت ہے، ہم اسے یاد کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو پہچانے۔ یہ تابوت اٹھے تو پوچھے کون ہے؟ کہا یہ اس جوان اکبر کا تابوت ہے کہ جس کی لاش اس کے بوڑھے باپ کو اٹھانا پڑی تھی۔ یہ ہماری ان بیویوں کی ہے کہ جن کے سائے پہ بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی، انہیں بے سر بے ہماری بے کجاوہ بازاروں میں ننگے سر پھرایا گیا تھا۔ یہ جلوس اس لیے ہے، اس کی حقیقت کو پہچانو اور اس کی اس روح کو اس سے دور نہ ہونے دو۔ تمہارے پورے جلوس پر، مجلس میں، تمہاری ہر کوشش پر جو عزاداری کے لیے کر رہے ہو، سبیل پر ہر وقت پیغام کربلا نشر ہو اور پیاس کا پیغام نشر ہو۔ ننھے ننھے بچے شقہ بن کے نکلے تو پانی پلاتے پھرے۔ لوگ پوچھے بچے پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ تو جواب دیا جائے ان کے چھوٹے بچے تھے، ان کا ایک چچا تھا، سردار لشکر تھا، دشمنوں کے درمیان پانی لینے گیا تھا، پانی نہ لا سکا، ہاتھ کٹ گئے۔ ہم نے اس شقہ کی یاد دلائی ہے۔ یہ جوان جو پیشانی میں پٹی باندھ کے کمر میں پاٹا باندھے ہیں، یہ اکبر کی یاد دلانے آئے ہیں، عباس کی یاد دلانے آئے ہیں۔ بس میرے عزیزو اس روح کو سمجھو۔ ہاں آج 8 محرم گزر گئی، 9 محرم کی شب آ گئی۔ پیاسوں میں جو بہت پیاسے ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، پیاسوں میں جو بہت پیاسے ہیں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وہ کون؟ حسین کا لخت جگر اکبر، حسین کا لخت جگر اکبر، جس کے لیے مسلسل جملے ہیں اہل حرم کے، مدینے والوں کے۔ رسول اللہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا جو اکبر سے زیادہ رسول اللہ سے شباہت رکھتا ہو۔ چہرہ، چال ڈھال، قد و قامت سب رسول اللہ جیسی تھی۔ صرف ان کے گھر والے نہیں، ان کے بابا نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جو اصحاب نبی زندہ بچ گئے تھے، وہ جب یاد کرتے تھے رسول اللہ کے لیے بے چین ہوتے تھے تو آگے اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ وہ اکبر جس کے لیے خود حسین نے رخصت کرتے وقت کہا تھا مالک، روایت کی کیفیت سنیں گے؟ میں نے آج یہ روایت پڑھی ہے کہ حسین نے جب اکبر کو سوار کیا تو اپنے ریش مبارک پہ ہاتھ رکھا، جو انسان کی بے حد بے کسی کی کیفیت ہوتی ہے، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا اور اس کے بعد کہا تھا مالک تو گوار ہے نا، ہم اسے بھیج رہا ہوں مرنے کے لیے جو صورت و سیرت میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے شباہت رکھتا تھا
اور جب میرا دل بے چین ہوتا تھا زیارت رسول کے لیے تو میں اسی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہ جوان جو صبح سے بے چین ہے شہادت کے لیے، حسین روکے جا رہے ہیں۔ حسین کیوں روک رہے ہیں؟ دو ترتیبیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک ترتیب بتائی جاتی شہادت کی، جس میں حسین سے سب سے قریب جو لوگ ہیں سب سے پہلے شہید ہوئے، ان میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شہادتیں واقع ہوئی ہیں، حقائق سارے ہم تک نہیں پہنچے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ان حقیقتوں میں سے جس کو چن لیا ہے ہم اسے اپنا لیں۔ ہمارے علاقے میں علماء نے دونوں روایتیں موجود ہیں، ابتدائی شہداء میں یا انتہائی شہداء میں۔ اگر ابتدائی شہداء میں ہو تو اس کی وجہ یہ سامنے ہے کہ جب سب کو مرنا ہے تو پھر حسین سب سے پہلے انہیں بھیج رہے ہیں جو ان کے اپنے قریب ترین ہیں، تاکہ جو ہمارا سب سے قریب ہے وہ پہلے شہید ہو جائے، کسی کو یہ نہ لگے کہ اپنوں کو بچا رہے ہیں دوسروں کو بھیج رہے ہیں۔ اور اگر حسین نے اپنے چاہنے والوں کو آخر میں بھیجا ہو تو اس کی وجہ بھی ہے، مرنے کا یقین سب کو، مگر جو جتنی جلدی شہید ہو جائے گا اتنی جلدی اس کی مصیبتیں رک جائیں گی، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ حسین جانتے تھے میرے اصحاب میرے بارے میں سوچنے والے نہیں، ہاں شہید سب کو ہونا ہے، لہذا وہ پہلے جائیں جو ہم سے دور ہیں، جو ہم سے جتنا قریب ہے آخر میں جائے، تاکہ آخر تک مصیبتوں کا سامنا کرے، آخر تک پیاس کا سامنا کرے۔ اس لیے اختتامی حصے میں عباس، اکبر اور 6 مہینے کا اصغر دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال صورت ترتیب جہاد جو بھی ہو، ترتیب شہادت جو بھی ہو، اکبر لڑنے گئے ہیں، مگر اس طرح سے آسانی سے اجازت نہیں ملی۔ بار بار پوچھتے تھے بیٹا تمہیں کیسے جانے دیں، تم تو شبیہ پیغمبر ہو، مگر اب وہ وقت آ گیا کہ لشکر خالی، خیمے خالی، ہر طرف سناٹا، بابا پھر کیا ہوگا؟ میں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا تو کیا آپ جائیں گے؟ حسین نے کہا جا بیٹا جا، تو بھی جاؤ، مگر سن مجھ سے اجازت مل گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ تیرے اوپر تیرے اس پھوپھی کا حق ہے جس نے تجھے پالا ہے۔ اکبر خیموں میں آئے، پھوپھی اماں اجازت دیجیے، نگاہیں اٹھائیں، کہا پھوپھی اماں مقتل میں جانے، کہا بیٹا کہ اسی دن کے لیے پالا تھا؟ روایت کہتی ہے اکبر نے کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں نہ جانے دیجیے، مگر کربلا کے میدان میں جب سیدہ بی بی کہے گی کہ تم نے اپنا بچہ بچا لیا، میرے بچے کو مرنے دیا، تو کیا کرو گی؟ کہا جاؤ بیٹا جاؤ، جان دے دو، جان دے دو، قربانی دے دو۔ اکبر کو اجازت مل گئی، خیموں میں بیویوں سے رخصت ہو کے چلے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ سب خیموں سے نکلے ہیں مگر جیسے اکبر نکلے ایسے کوئی نہیں۔ فقرہ کیا ہے؟ ہم نے آپ نے جنازے اٹھائے ہیں، گھروں سے میت ہونا ایک مصیبت ہے، گھروں میں جنازہ رکھا رہنا ایک مصیبت ہے، مگر ان مصیبتوں میں سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گھر میں بیویاں چھوٹ رہی ہیں، جو بچے چھوٹ رہے ہیں، ان سے بھی چھوٹ رہا ہے، لہذا اس وقت سب سے بڑا کوہرام برپا ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سارے مجاہد جو نکلے ان کی رخصت کا منظر عجیب و غریب تھا، مگر اکبر جب خیموں سے نکلے تو کیفیت یہ تھی جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، بار بار پردہ اٹھتا ہے، بار بار پردہ گرتا ہے، بار بار پردہ اٹھتا ہے، بار بار پردہ گرتا ہے۔ راوی یہ نہ دیکھ سکا وجہ کیا ہے، مگر خیموں کے اندر کی کیفیت بتا رہی ہے۔ اگر بیویاں روک رہی ہوتی اکبر کو تو کیسے ارے بات سمجھے ہم آپ، شاید وجہ یہ تھی کہ اکبر جب بڑھنے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بیٹا جا رہا ہے مگر ایک بار اور گلیجے سے لگا لے، ایک مرتبہ زینب کے گلیجے لگے پھر بڑھے، ایک مرتبہ ام کلثوم نے بازو پکڑا، بیٹا جا رہا ہے ایک بار اور گلیجے سے لگ جا، ایک بار گلیجے سے لگے، پھر ام لیلا نے کہا بیٹا ایک بار اور گلیجے سے لگ جا۔ سب کو رخصت کر کے اکبر چلے، پردہ ہٹایا کہ اب آزادی مل گئی، نکلے کہ ایک مرتبہ قبا کا دامن الجھا جیسے کسی نے روکا، ارے کون ہے جو گلے سے لگ نہیں سکتی؟ کا بھیا گود میں اٹھا کے ایک بار اور کلیجے سے لگا لو۔ ننھی سے سکینہ کو لے کے گود میں رخصت کیا۔ ارے اکبر چلنے لگے تو بیویوں نے حلقے میں لے کے ماتم کر کے کہا اے اکبر مقتل میں جا رہے ہو، ارحم غربتنا، ہماری تنہائی پہ رحم کھاؤ۔ اکبر نے کہا پھوپھیو اماں، ارے تمہاری تنہائی پہ رحم کھانے سے پہلے دیکھو میرا بابا تنہا ہے،
نکل کے آئے بابا، سب سے رخصت ہو لیے، بازو پکڑ کے سوار کیا، گھوڑا دوڑاتے چلے، ایک بار ہٹائی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا، ارے بابا مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ زمین سوٹ رہا، بابا یہ کیا؟ ارے بابا رخصت کر دیا آپ کی رحمت کی، کہا بیٹا تمہیں کیا پتا، اتنا کرو، مڑ مڑ کے اپنا رخ انور دکھاتے جاؤ۔ اکبر مڑ مڑ کے چہرہ دکھا رہے، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، تھوڑی دیر میں ملاقات ہوگی، مگر سینے میں برچھی کا زخم، کرتا خون میں ڈوبا، جسم تلوار سے ٹکڑے۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں، آ کے اپنے بھیا کا جنازہ خیموں میں لے چلو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔